بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب ہے کر سکتے ہیں۔ سوال: کس کروٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے بائیں کروٹ۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال: چہرے یا ہاتھوں کو دوپٹے اور لباس سے صاف کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے بھولنے کی بیماری۔ سوال ہے: غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب ہے 36 افراد کو۔ سوال: کس عورت کو حمل جلدی ٹھہرتا ہے؟ جواب: جس کو بھولنے کی بیماری ہو۔ سوال: الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے موسیٰ الخوارزمی۔ سوال ہے: فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز کا۔ سوال: خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے دولت ملتی ہے۔ سوال: کنواری لڑکیاں اگر چھت پر زیادہ وقت گزارنے لگیں تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے ان کے بالغ ہو جانے کا۔ سوال: صحابہ کرام کو جب استخارہ کرنا ہوتا تو کس سے کرواتے تھے؟ جواب ہے خود کرتے تھے۔ سوال: جس عورت کو شہوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کھائے؟ جواب ہے بطخ کا انڈا۔ سوال ہے: کعبہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلے نماز کون سی پڑھی گئی؟ جواب ہے نماز ظہر۔ سوال: اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے خدا کا بندہ۔ سوال ہے: کون سی چیز کھانے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا؟ جواب ہے کھیرا کھانے سے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے پھر خود کھاتے تھے؟ جواب ہے 10 لوگوں کو۔ سوال: وہ کون سا لفظ ہے جسے 55% افراد سن کر ہی جمائی لینے لگ جاتے ہیں؟ جواب ہے جمائی۔ سوال ہے: مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال: نہار منہ کون سی چیز کھانے سے شوگر بڑھتی ہے اور پتے کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ جواب ہے مٹھائی یا میٹھا کھانا کھانے سے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچھڑے کی پوجا پر کس نے اکسایا تھا؟ جواب ہے سامری نامی ایک شخص نے۔ سوال: کون سی چیز پینے والے پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے ہلدی والا دودھ۔ سوال: نیند میں کون سا کام کرنے والے لوگ سست ہوتے ہیں؟ جواب ہے خراٹے لینے والے۔ سوال: منہ سے ناخن کاٹنے والا انسان کون سی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟
جواب ہے پاگل پن کی بیماری میں۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ جواب ہے آپ نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سوال ہے کیسا لباس پہننے والی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں؟ جواب تنگ لباس پہننے والی۔ سوال، حاملہ عورت کا نمکین کھانے کو دل کرے تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے بیٹا ہونے کی۔ سوال، مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب ہے سانس کی بیماری۔ سوال، سونے سے پہلے کون سی سبزی کھانے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا؟ جواب ہے ٹماٹر کھانے سے۔ سوال، بتائیے روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب 333 مرتبہ۔ سوال، کس رنگ کے کپڑے پہننے سے انسان کو گرمی کم لگتی ہے؟ جواب ہلکے رنگ کے کپڑے۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بتائیے۔ جواب ہے کنعان۔ سوال ہے جو افراد منہ کھول کر سوتی ہیں ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب وہ ذہین ہوتے ہیں۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال، جسم کے کس حصے کی صفائی کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے؟ جواب زیر ناف بال صاف کرنے سے۔ سوال، سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال، ایسی کون سی لڑکی ہے جس سے زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے پاگل لڑکی۔ سوال، چہرے پر دانے ہونا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 بیماریوں کو کبھی برا مت کہو: کھانسی، زکام، آشوج چشم اور چہرے پر دانے نکلنا۔ چہرے پر دانے نکلنے کی وجہ برص کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوال، ملکہ بلقیس اسلام سے قبل کس مذہب کی پیروکار تھی؟ جواب ہے آفتاب پرستی کی۔ سوال، جہنم پر مقرر فرشتے ملک کی انگلیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے ان گنت انگلیاں۔ سوال، کن عورتوں کی اولاد زیادہ تر کم ہی ذہین ہوتی ہے؟ جواب جو عورتیں خود ذہین ہوتی ہیں ان کی اپنی اولاد کم ہی ذہین ہوتی ہے۔ سوال، نبی کریم حضرت زبیر بن عوام سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ سوال، کتنی سورتوں کے نام ایک حروف سے ہیں؟ جواب 3 سورتوں کے نام ایک حرف سے ہیں جیسا کہ صاد، قاف، نون۔ سوال، وہ کون سے 2 پھل ہیں جن کو سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سیب اور کیلا۔ سوال، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب الف لام میم یا سین طا وغیرہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
سوال: وہ کون سی جگہ ہے جس پر کھڑے ہوتے ہی انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے؟ جواب ہے جائے نماز۔ سوال: کس نبی نے ایک ہی رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری کی؟ جواب: بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں اپنی 99 بیویوں اور ایک روایت کے مطابق 100 بیویوں سے ایک رات میں جمع کروں گا، اور ان میں سے ہر بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا یا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اسی طرح ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی ناتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو کہ مجاہد فی سبیل اللہ بنتے۔ سوال: جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ جواب: وہ پرکشش ہوتی ہے۔ سوال: عورتوں کے ساتھ دن کے کس وقت جنات ہم بستری کرتے ہیں؟ جواب: رات کے وقت، خاص طور پر اماوس کی رات میں۔ سوال ہے: کون سا ڈرائی فروٹ سونے سے پہلے رات کو کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اخروٹ کھانے سے۔ سوال: دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کون سا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب ہے بکری کا دودھ پینے سے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب ہے دین حنیف کی۔ سوال: تمام جانوروں کی جان لینے پر کون سا فرشتہ مامور ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل۔ سوال: کون سی مرچ کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے؟ جواب ہے ہری مرچ کا استعمال۔ سوال: کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی؟ جواب ہے 4 بچے۔ سوال: کون سا پودا گھر میں موجود ہو تو وہاں بچھو نہیں آتے؟ جواب ہے پیاز کا پودا۔ سوال: پورے گھر میں ابو لہب کا ذکر سوال: پورے قرآن میں ابو لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے صرف ایک بار۔ سوال ہے: بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے صحت اچھی ہونے کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صاحبزادے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔